میرے پاس ایک عزت ایک مقام تھا، جب کسی اور کو بھی وہ مقام مل گیا تو میں سوچنا شروع کر دوں کہ نہیں آئی ڈونٹ ہیو دا سیم پوزیشن، یا اس کی بھی ورتھ ہو نہیں رہی، یہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے، یہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسٹیجز بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بیج اگایا اور اس کو پھاڑا، تمہارے لیے سب زندگی کا سامان بندوبست کیا، پھر زیتون اور کھجور لگائے اور تمہارے لیے ہے، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کھانے پینے کے لیے، بٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب کی نعمتیں اس کو بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج تک جو بھی کھانا رکھا گیا سامنے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ونس criticized the food on his plate، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ So my irada was to talk about negativity, OCD and anxiety, but when I was doing research تو یہ تینوں ٹاپکس جو ہیں ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن کے ہیں although connected with each other. So let's begin inshallah ta'ala and start with negativity. If we get a chance we'll talk about anxiety and OCD as well. We are what we think, we are what we perceive in life, right? اور ہمارے جو دو ان پٹ ڈیوائسز ہیں، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان، یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لرننگ ہے وہ 90% ہماری آنکھوں سے اور کانوں سے ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور 90% آف دا لرننگ از تھرو سب کانشیس مائنڈ ایز ویل۔ سو ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جن باتوں پہ غور کر رہے ہیں، چاہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، بٹ ہمارے سب کانشیس اس کو لے رہا ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا یا یہ تو ہے ہی نہیں، we find in ourselves the incapability to do it. For example، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ایگزام پیپر میں ٹیچر نے بچوں سے کویشچن کے بارے میں کہا کہ یہ جو سارے کویشچنز ہیں یہ تو آپ کر لیں گے ایزی ہیں، بٹ جو یہ والا کویشچن ہے پرٹیکولرلی کویشچن کے بارے میں، یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا سوائے پرابلی ایک بچے کے، اور اٹ از ویری ٹف، یہ آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں کر پائے گا، لیٹس سی یو کین ڈو اٹ۔ اور کوئی بچہ وہ پیپر اٹیمپٹ کرتے وہ کویشچن نہیں کر سکا، بٹ ایک بچہ تھا جس نے کر لیا، اور ہر کوئی حیران اور اس پہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو کہ تم سے تو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ، تم نے کیسے کویشچن کا آنسر صحیح کر لیا؟ تو اس نے کہا کیوں، اس میں کیا تھا؟ تو اس نے کہا تم نے ٹیچر کی اناؤنسمنٹ نہیں سنی تھی شروع میں؟ کہتے نہیں، میں ایکچولی 15 منٹ لیٹ آیا تھا۔ سو وہ 15 منٹ چونکہ لیٹ آیا تھا، he never felt that challenge کہ یہ کسی کوئی آج تک کویشچن نہیں کر پایا۔ So when we think that we can't do it، یا یہ مشکل کام ہے یا یہ نہیں کر پائیں گے، ہم اسی طرح سے اس کو آگے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایون پازیٹیو جو لوگ ہوتے ہیں جو ہر اینگل میں پازیٹیوٹی نکالتے ہیں، اس کو کسی بری چیز میں بھی پازیٹیوٹی نظر آ جاتی ہے۔ اٹس آل اباؤٹ ہاؤ وی تھنک اینڈ ہاؤ وی پرسیو تھنگس۔ جیسے ایک عورت کے بارے میں ایک رائٹر لکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی تھیں لیکن شی واز فل آف پازیٹیوٹی، ہر کسی کے بارے میں اس کی تعریفیں، کوئی برے سے برا انسان ہے اس کے بارے میں بھی پازیٹیو بات تلاش کر کے لے آتے تھیں، اور ہم نے جب بھی ان کو سنا وہ ہر کسی کی پازیٹیو اسپیکٹس اور پازیٹیو اینگلز مینشن کر رہی ہیں، سو دیٹ سو کہ یعنی اس کے کسی انسان کے شر کا نہ پتہ ہونا یہ الگ بات ہے، شر کا پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو اجاگر کرنا یہ ایک اور چیز ہے جو ان عورت میں تھا۔ سو ایک دفعہ ایک شخص نے کہا ان میں سے، میں لیٹ می چیک کہ یہ شیطان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اب تو یہ پکڑی جائیں گی، اب تو کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کر دیں گی۔ تو نے کہا اماں جی شیطان کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ تو اماں جی نے کہا کہ بیٹا دیکھنا کتنا محنت کرتا ہے وہ، کتنا کنسسٹنٹ ہے وہ، کتنا لگا ہوا ہے پیشن کے ساتھ اپنے ویژن پہ اور مشن پہ۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ امپورٹنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو تھنک ان اے پازیٹیو مینر۔ نیگیٹو تھنکنگ ہمیں بہت
بری طریقے سے امپیکٹ کرتی ہے. ایک نیگیٹو سوچ کیا ہے, جس ملک میں میں رہ رہا ہوں پاکستان, یا جس ملک میں آپ ہیں پرابلی انڈیا سے سن رہے ہیں, جہاں سے بھی سن رہے ہیں, کہا جاتا ہے یار اس ملک میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا, اس ملک میں تو کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہی نہیں ہے, ہمارا یہاں فیوچر نہیں ہے. تو جو شخص یہ سوچتا ہے نا, وہ کبھی بھی اس ملک میں کوئی کام نہیں کر پائے گا, یاد رکھیں. یہ جو شخص ہمیشہ باہر نکلنے کی, باہر جانے کی سوچ رہا ہے, وہ اس ملک میں بڑا کام کبھی نہیں کر پائے گا. حالانکہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے, جو پوری دنیا گھومے پھرے ہیں, اور ہمارا بھی ایکسپیرینس یہی ہے, جتنا بھی ہم نے دنیا دیکھی ہے, کہ کام کرنے کی اگر جگہ ہے تو یہ سب کانٹیننٹ اور یہ پاکستان ہے اسپیسیفکلی. بٹ اٹس ہاؤ وی تھنک. ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ ایک فرینچ ایمبیسیڈر پاکستان آئے ہوئے تھے, اور وہ ان کے ساتھ یعنی ترجمہ کرنے کے لیے فرام فرینچ ٹو عربک وہ ان کے ساتھ تھے, اور اردو میں بھی جو ایمبیسیڈرس تھے ان کو بتانے کے لیے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ فرینچ ایمبیسیڈر ساتھ ہم نے کچھ دن گزارے, انہوں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا پاکستان کو. پھر ایک دن ہمیں کہتے ہیں, جب ان کا ایک دن پیٹ خراب ہوا تھا, کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں اگر میں ہوتا نا, میں بڑا امیر انسان ہوتا. اینڈ ہی سیڈ وی ور ایکسپیکٹنگ دا ایگزیکٹ اپوزٹ, کہ اگر پاکستان میں ہوتا تو میں بڑا غریب ہوتا, شاید مر چکا ہوتا. لیکن ہی سیڈ اگر پاکستان میں ہوتا نا, میں بڑا امیر انسان ہوتا. تو نے کہا کیسے, یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہوں, 5 اسٹار سروسز ہیں ان کی, میرا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن یہاں پہ جو میں دودھ پی رہا ہوں وہ خالص نہیں مل رہا مجھے. تو اگر میں پاکستان میں ہوتا نا, میں آرگینک اور پیور دودھ بیچتا جو کوئی نہیں بیچ رہا, اور میری اس طرح سے ڈیمانڈ بڑھتی اور ہر کوئی مجھ سے خریدتا اور میں ملینئر ہوتا. سی دا پازیٹیو ایسپیکٹ. یاد رکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, نیڈ از دا مدر آف انوینشن. تو ضرورت کی ماں کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ گیس کریں, تو ڈفرینٹ آنسرز ملتے ہیں ہماری ورک شاپس میں. بٹ دا ریالٹی از, ضرورت کی جو ماں ہے نا, وہ پرابلمز ہیں. جب پرابلمز ہوتی ہیں تو ضرورت پڑتی ہے, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ایجادات ہوتی ہیں. تو انفیکٹ جو ایجادات ہیں وہ پرابلمز کے نتیجے میں ہوتی ہیں. سو پرابلم نہیں ہے ایک طرح سے, پرابلم اپرچونٹی کا سمندر ہے. ہر مصیبت اپنے اندر ایک اپرچونٹیز کا سمندر اور دریا لیے بیٹھی ہے. اٹس ہاؤ وی لک ایٹ اٹ. پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کا بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے, یو پی ایس کا, سولر پینلز کا, مختلف قسم کے پروڈکٹس کا. کیوں؟ ہمارے لیے تو بجلی ایک مسئلہ ہے نا, بجلی کا جانا, بجلی کا بحران ہے جی, پاکستان میں بڑا مسئلہ ہو گیا. بٹ ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے, ان کے لیے اپرچونٹی ہے. ہم مچھر سے بڑے تنگ ہیں, بہت زیادہ ملیریا ہے, مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک مچھر کمرے میں گھسا ہے رات کو تو ہماری تو رات عذاب میں گزرتی ہے, رائٹ. بٹ مارٹین والوں کے لیے یا کنگ ٹاکس والوں کے لیے مچھر ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لوگوں کے لیے مسئلہ تھا کہ گھر سے نکل کے چوک پہ یا بس اسٹینڈ پہ جانا ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے. بٹ اس پرابلم کو کریم یا اوبر والوں نے ایز اے پرابلم نہیں دیکھا, اس کو اپرچونٹی دیکھا. سو میں اور آپ جتنا مرضی کمفرٹیبل جوتا پہن کے چل رہے ہوں, لیکن اندر ایک کنکر گھس جائے تو وہ 50,000 کا جوتا بھی نا کمفرٹیبل نہیں رہتا, بیکاز اس کے اندر ایک کنکر گھس گیا, رائٹ. چاہے آپ موٹر پہ بھی چل رہے ہیں لیکن اس میں کنکر گھس گیا تو آپ کو تنگ کرے گا. بٹ آپ اسی کنکر کو نکال کے باہر پھینک دیں اور آپ جتنے مرضی بمپی روڈ پہ اور پتھروں والی روڈ پہ چلیں, آپ کمفرٹیبل چلیں گے. سو اگر مسئلہ یہاں ہو پھر ہر جگہ مسئلہ نظر آتا ہے. لیکن اگر یہاں سے یہ کنکر نکال کے باہر پھینک دیں تو پھر جیسے ایک گاؤں والے کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے جو کنواں تھا یہاں پہ, وہاں پہ ایک کتا گر گیا. تو شیخ نے کہا کہ اتنے جو ہے نا ڈول پانی کے نکالو اور وہ صاف ہو جائے گا. انہوں نے نکالے تو انہوں نے کہا شیخ ابھی تک صاف نہیں ہوا. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا اتنے ڈول دوبارہ نکالو پانی کے, وہ پانی صاف ہو جائے گا. دوبارہ نکالے آ کے. انہوں نے کہا اچھا تو ڈبل اس سے نکالو اتنے ڈول پانی کے, شاید پھر صاف ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں سر, نہیں صاف ہوا. شیخ نے پوچھا کہ کتا نکالا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں, کتا تو نہیں نکالا تھا, آپ نے تو یہ نہیں کہا تھا.
انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ کہتا تو پہلے نکالنا تھا نا. ہم بھی کیا کرتے ہیں, یہ جو یہ پونی ہمارے ذہن میں گھسا ہوتا ہے نیگیٹیوٹی کا, ہر چیز پہ کمپلینس ایکسکیوزز, اس کو ہم باہر نہیں نکالتے. جب تک ہم باہر نہیں نکالیں گے اور اپنی لینزز چینج نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ پازیٹیو نظر نہیں آئے گا. سو از پاکستان اے لینڈ آف پرابلمس؟ نو, اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اور یاد رکھیں نیگیٹیوٹی از کنٹیجیس. جو شخص نیگیٹیو ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی نیگیٹیو کر دیتا ہے. ایک شخص ہے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نا ایسا کریں, ان کو آنکھوں کا مسئلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ گرینری دیکھیں, کوشش کریں لک ایٹ مور گرین. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ویب سائٹس یا گوگل کو دیکھنے کی بجائے گرینری زیادہ دیکھیں, تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ گرینری دیکھیں. تو وہ سمجھے کہ مجھے گرین کلر زیادہ دیکھنا ہے, تو انہوں نے گھر آیا اور کہا کہ پردے چینج کر دو بیگم, کارپیٹ چینج کر دو بیگم, بیڈ شیٹ چینج کر دو, گرین کر دو, میں آج کے بعد گرین لباس پہنوں گا, بچوں کو گرین لباس پہنانا شروع کر دو, تم بھی بیگم آج کے بعد گرین لباس پہنو. اور آہستہ آہستہ ہر چیز گرین ہوتی گئی اور الٹیمیٹلی یہ کہنا چاہیے کہ گھر کو بھی گرین پینٹ کرنا شروع کر دو. تو بیگم کہتی ہیں تو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا ایشو ہو گیا ہے, ہمارا پورا گھر گرین ہوتا جا رہا ہے ایک طرح سے. تو انہوں نے کہا ان کو میرے پاس بلائیں. تو انہوں نے کہا کیوں آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا گرینری دیکھو, ایک طرح سے گرین کو زیادہ دیکھو. تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر آپ کی یہ سوچے تو پھر میرے پاس آپ کے لیے علاج ہے. انہوں نے اپنی ڈرا سے ایک چشمہ نکالا جو گرین شیڈز تھیں, کہا کہ آپ یہ پہن لیتے, آپ کو ہر چیز گرین نظر آتی ہے, آپ کیوں ہر چیز کو چینج کر رہے ہیں, آپ اپنا آئینہ بدل لیتے اور لینس بدل لیتے ہیں. سو اگر ہم اپنا آئینہ بدلیں تو ہر چیز ڈفرینٹ لگے گی. بٹ دا پرابلم از ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. 12 کپلز جو تھے وہ ایک ورک شاپ میں تھے اور ان کے نا 6 کے 2 گروپس بنا دیے گئے, اور ایک گروپ 6 کا ایک گروپ 6 کا. ایک کو بولا گیا کہ آپ نے اپنی لائف کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو بھی پازیٹیو مومنٹس ہیں ان کو سوچنا اور لکھ لیں اپنے پیج پہ. لیفٹ والے گروپ کو بولا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے جو بھی نیگیٹیو مومنٹس ہیں آپ نے ان کو سوچنا اور لکھ لینا ہے. جب دونوں لکھ لیے اور دونوں آ گئے تو ان دونوں گروپس کو ڈیوائسز لگا کے, اسٹریس ٹیسٹنگ مشینز لگا کے ان کا اسٹریس لیول چیک کیا گیا. پہلے بھی چیک کیا تھا, بعد میں چیک کیا گیا. جنہوں نے پازیٹیوٹی لکھی the اسٹریس لیول واز ڈیکریزڈ بائی 15%. ابھی صرف سوچا تھا, کچھ نہیں کیا, کہیں باہر نہیں گیا, کوئی کھانا نہیں کھایا, کوئی ویکیشنس پہ نہیں گیا, نہیں, صرف سوچنے سے. اور جنہوں نے نیگیٹیو مومنٹس کے بارے میں سوچا their اسٹریس لیول واز انکریز ٹو 50%. اور آپ دیکھیں کہ ہم اگر ہر ٹائم نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم خود بھی نیگیٹیو ہوں گے, دوسروں کو بھی کمپلینس. ابراہیم علیہ السلام اپنے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام, ان کے گھر 2 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا. مکہ جب گئے نا 2 دفعہ وزٹ کیا. پہلی دفعہ جب گئے تو ان کی وائف ملی, اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے, باہر تھے. انہوں نے کہا اسماعیل کیسا ہے, ہاؤ از یور لائف, سب ٹھیک ہے, چل رہا ہے. پہلے جو وائف نے کہا اس نے بڑی کمپلینس کی, کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے, لائف بڑی ٹف ہے, کھانے کو پراپر نہیں مل رہا, پینے کا جو ہے نا لمیٹڈ ہے, کمپلینس. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میرے بیٹے کو سلام دینا اور کہنا کہ میرے میسج پہنچانا کہ چینج یور ڈور اسٹیپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا میں میسیج دے دوں گی. تو جب اسماعیل السلام آئے اور کہا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے اور انہوں نے میسیج دیا آپ کو کہ چینج یور ڈور اسٹیپ, آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہے لیکن ہی سیڈ دس. تو اسماعیل السلام سمجھ گئے کہ میرے والد صاحب نے اس سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ لیو یور وائف, میری سم ون ایلس. تو جب ابراہیم دوبارہ آئے اور سیم سرکمسٹانسز میں دوسری وائف سے ملے جو اسماعیل السلام کی وائف تھیں, جو کرنٹلی ان کے نکاح میں تھیں اس ٹائم پہ, پوچھا اسماعیل کیسے, حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایوری تھنگ از گڈ, ماشاء اللہ, اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگز ہیں, بڑے خوش ہیں ہم, لائف از امیزنگ, الحمد للہ, اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اسماعیل کو میسیج دینا کہ کیپ دس ڈور اسٹیپ, اپنے پاس اس کو رکھنا, یہ نیک صالح والا ہے. کیوں؟ پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. لیسن کیا ہے کہ ایگزیکٹ سیم سرکمسٹانسز پہ ہاؤ یو سی تھنگز اینڈ ہاؤ یو ایکسپیرئنس تھنگس. اور ہم لوگ نا جنرلی انسان, اللہ تعالیٰ نے ہمارا سیلف ایکسپلین